میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والے نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا جی۔ لوگوں نے دیکھ کر مجھے تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار، پاکستان میں شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، لداخ کی پہاڑیوں سے لے کے کراچی کے ساحل تک کوئی شہر نہیں ہے جہاں میں نے نوکری نہ کی ہو۔ ذاکرین سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اہل بیت کی طرف راغب کرتے ہیں، دلوں میں محبت گھولتے ہیں۔ ان کا بڑا کام ہے، ان کی بڑی خدمت ہے۔ جو مسائل ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، وہ ممبر سے بیان کرنے کی نہیں ہے۔ میں بند کر کمرے میں جا کر، میں کسی تنہائی میں جا کر اپنے کسی بھائی کے آگے ہاتھ جوڑوں کہ بھائی آپ نے جو یہ بات کہی اسے دوبارہ تکرار نہ کرو، تمہاری بات ٹھیک بھی ہو تو بھی ملت کا فائدہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن ممبر پہ بیٹھ کے میں انہیں اور وہ مجھے بات کریں، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ اس وقت 85 کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں، لائیو دنیا سن رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بات وہ کروں جو سنبھال سکوں۔ میں یہاں چوڑا ہو کر بات کروں اور میڈیا پہ جا کے میرے منہ میں جھاگ آنے لگے تو میں مرد نہیں ہوں۔ ویسے ہی دو لوگوں کو تو علی کا نام لینا ہی نہیں چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو۔ بات ہو مضبوطی کے ساتھ۔ مجھے ایک ساتھ کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے جو شیعہ ہوئے ہیں، کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا آپ نے کون سے شیعہ کو دیکھا ہے جو سنی ہوا؟ میں نے کہا ہمارے یہ پولیٹیشنز، ہماری 21ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے سیاستدان، یہ ہمارے وزراء جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہیں شرمندگی علی کا نام لینے سے؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ لاکھوں میں بھی علی کا چاہنے والا منفرد نظر آنا چاہیے۔ نہیں، بزدلوں کا کام تو مولا کا نام لینا ہی نہیں ہے۔ یہ جگہ دید بدلنے کی۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جنہوں نے تکفیری نعروں سے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ میں دشمن ماننے کو تیار نہیں ہوں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جنہوں نے ہمارے خلاف تکفیری نعرے لگا لگا کر ملک کا ماحول خراب کیا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جنگ صفین میں میرے مولا علی کے سامنے ایک شخص آیا، علی کی تلوار کو دیکھ کے کپڑے اتارنے لگا۔ میرے مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں علی اس پہ تلوار چلائے۔ ہمارا دشمن پاکستان میں بے وقوف ثابت ہوا ہے، وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ الحمدللہ ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگیاں، میرے ماں باپ قربان سیدہ کے عظمت اور فضائل پر۔ بڑا کردار ہے عزیزان گرامی اہل بیت کی عظمت کے بیان کو عام کرنے والوں کا۔ میں انتہائی مؤدبانہ عارضانہ گزارش کر رہا ہوں۔ کچھ گزارشات ذاکرین میری سن لیں، کچھ ذاکرین کی میں سن لیتا ہوں۔ ذاکرین کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حسین جمیل چہرے اور آپ کو حسین درد بھرا گلا دیا ہے۔
یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. پھر آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت بھی دی ہے، بلکہ میں تو رشک کرتا ہوں. حضرت آیت اللہ خوئی، ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑا شاعر جناب شہریار، ان سے کہتے ہیں تم اپنا ایک نوحہ مجھے دے دو، میں 10 سال درس سے خارج کا ثواب تمہیں دے دوں گا. یہ ہر بڑا عارف اور عالم شعر ضرور کہتا ہے، اس لیے کہ جو شعر کے بدلے میں کام ہونا ہے، جو ثواب ملنا ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. پچھلے دنوں امیر مینائی کی غزل پر ایک نظم کہی تھی، ایک منقبت کہی تھی. سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور مل گیا تجھ یہ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. جب ہم نے امام عمران خان کے امام ضامن باندھا، امام ضامن پہ یا علی مدد لکھا ہوا تھا، تو میرا مطلب یہاں کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کرنا نہیں ہے، میں پی ٹی آئی والا آدمی نہیں ہوں. ایک شخص میرے گھر چل کے آیا ہے، میں تو نہیں گیا تھا نا، اس نے آ کے کہا جی دعا دیجئے تاکہ میں وزیر اعظم ہو جاؤں. ہم نے یا علی مدد باندھ دیا تو دعا تو قبول ہو گئی ہے. مزید دعا یہ ہے کہ اللہ اس امام ضامن کی لاج رکھ لے اور ملک کے معاملات بہتر ہو جائیں. تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا تھا کہ جی مولانا کو کوئی سینیٹرشپ چاہیے، کوئی وزارت چاہیے. تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، اب تکرار کر رہا ہوں، کہ میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں، اس سے اونچی کرسی نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ لہذا دوسرے شعر کے اندر 2 مصروں میں نے کہا کہ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. اپنے خطیبوں سے بھی کہہ رہا ہوں، علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ذاکرین سے بھی ان 2 مصروں میں پیغام دے رہا ہوں. زیادہ تفصیل میں نہیں جانے کا ٹائم نہیں ہے. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر. یہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. شاعر کہتا ہے درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے. ہم مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے، ہم امام بارگاہوں میں مجلس کرتے ہیں. مسجد میں مجلس اس لیے نہیں کرتے کہ کل ہندوؤں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اگر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی، یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، میں اسلام سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا. کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ جواب دیں گے. ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے.